حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلانی بستی میں رہ رہے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ایک ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، اتوار سے لے کر جمعے تک عبادت اور مخلوقات پہ عمل کیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا تو وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی۔ ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ اسی لیے وہ لوگ ایک دن شیطان نے ان کو بہت ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترتیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہ ہوگے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تمہیں اتوار کے دن نکالنا ہے اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی، تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب بھی ہفتے کے دن مچھلی پھنس رہی ہو تو وہ اتوار کے دن نکالتا ہے، خوشی سے کھاتا ہے۔ جب اس کے آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو یہ ترتیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکنے لگے اور اتوار کے دن نکال دی۔ کچھ تو اس سمندر میں نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنانے لگے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلی اس گاؤں میں آئے اللہ کے خاص کرم پر اکٹھی ہو جائے گی، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلی آئے تو پھنس جائے اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھا لیں گے۔ اس قوم میں کچھ اللہ کے خاص بندے رہتے تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا، تو تم کیوں شکار لیتے ہو، چھوٹے چھوٹے کیوں تالاب بناتے ہو؟ ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنسی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک دن 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ جو ان سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے، اور تیسرے گروہ میں جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑا کر دی اور یہ حکم نافذ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور جو ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہیں وہ اس طرف ہو جائیں۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، ہم کو قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہ آئے گا۔ جیسے ہی وہ حصوں میں تقسیم ہوئے، ایک جو اللہ کی فرمانبردار بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے، جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک سالے انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہ آ رہی ہے۔ جیسے ہی دیوار کی طرف چڑھ کے دیکھنے لگے، یہ سارے کے سارے لوگ وہ لوگ بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو سارے لوگ دیوار سے ان بندوں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن گئے تھے، کچھ بھی کھا پی نہ سک رہے، 3 دن کے بعد وہ اس عذاب میں آ کر بے شمار تباہ و برباد ہو گئے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو ناپسند فرماتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرمانبردار بنا دے، ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی ویڈیو پسند کرتے ہیں، ہمارے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔